قابل احترام بھائی اور بزرگوں، ایک مومن ایک مسلمان کو اپنے ہادی و مرشد، مربی اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کس حد تک یقین، ایمان اور پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ سب کچھ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیز اس امت کو ملتی ہے کہ آپ کا یہ یقین نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر کس حد تک پختہ تھا۔ دو واقعات میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک بار کسی گلی سے گزر رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے تشریف لا رہے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کے والد احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ 9 بہنیں تھیں حضرت جابر کی، اکیلے بھائی، باپ شہید ہو گئے اور بہت زیادہ قرضہ حضرت جابر کے سر پہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ یتیمی کے معاملے سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، لیکن جنہوں نے یتیمی کے دن دیکھے ہوں یہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ دکھ کائنات کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ پریشان آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو صحیح بخاری کے اندر حدیث سے پوچھا، جابر بھتیجے اتنا پریشان کیوں ہو؟ آپ فرمانے لگے، چچا 9 میری بہنیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، قرض بہت زیادہ ہے، سب کچھ بیچ کے بھی قرض ادا کرنا چاہوں تو شاید نہ ہو، اور اگر میں سب کچھ قرضے میں دے دوں تو بہنوں کی کفالت کیسے کروں؟ جو قرضہ لینے والے ہیں وہ آئے دن میرے دروازے پہ آ کے، ان میں یہودی بھی ہیں کچھ لوگ، اور بڑی بدتمیزی کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، بھتیجے تم ایسا کر، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے، آپ مسجد نبوی کے اندر ہیں، جا کے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے ساتھ میرے گھر میں چلیے اور نبی علیہ السلام سے دعا کروا دے، میرا یقین ہے کہ اللہ سارے قرضے ختم فرما دے۔ جابر کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں گیا، نبی علیہ السلام کو سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کے گھر کے ساتھ یعنی حضرت جابر کے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، اس میں چند کھجوروں کے درخت تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے باغ میں جا، جو کھجوروں کے درخت ہیں ان میں سے جو لگی ہوئی کھجوریں ہیں نا اتار، ایک کپڑے پہ ڈھیر لگا دینا، جب تم ایسا کر لے تو مجھے آ کے بتانا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ تیرے گھر میں آ جاؤں گا۔ جابر کہتے ہیں میں نے کھجوریں اتار کے کپڑے پر رکھی، نبی علیہ السلام کو اطلاع کی، آپ میرے ساتھ گئے، اس کپڑے کے اوپر بیٹھے، آپ نے آسمانوں کی طرف منہ کیا اور رحمت للعالمین نے رب العالمین سے کیا مانگا کہ الفاظ میں یہ اللہ کو پتہ ہے اللہ کے رسول کو پتہ۔ کچھ دعا کرنے کے بعد آپ نے اسلام نے فرمایا جابر کو جتنے قرضہ لینے والے ہیں سب کو بلا دو۔ کہتے ہیں میں نے سب کو بلا دیا، ان میں یہودی بھی تھے۔ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صحیح بخاری کے لفظ ہیں کأنہم اغروا بی تلک الساعۃ، اس گھڑی انہوں نے مجھے بڑا گھور کے دیکھا کہ قرضہ ہم نے اس سے لینا ہے اور درمیان میں محمد کو لے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کہیں گے کہ اتنی کھجوریں دے کے باقی معاف کر دو۔ یہودی تھے، ان کا اپنا ذہن تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر اس کا کتنا قرضہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا؟ اتنے پیسوں کی جتنی کھجوریں بنتی تھی آپ نے فرمایا تول کے دے دو۔ دوسرے کے بارے میں پوچھا کتنا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہے۔ فرمایا اس کو بھی اتنی کھجوریں جتنی بنتی ہیں دے دو۔ کہتے ہیں سارے قرضداروں کو میں تول کے دینے لگ گیا۔
اور جابر فرماتے ہیں میرے دل میں تھا کہ ایک کھجور بھی نہ بچے، بس میں اور میرا باپ قرضے سے آزاد ہو جائیں، ہمیں یہی کافی ہے۔ اور میرے بھائیوں، فوتگیوں پہ رسمی اعلان کروائے جاتے ہیں، اس نے لین دین کرنا ہو ہم سے کر لے، بعد میں کہتے ہیں اس نے دینا تھا وہ تو مر گیا اسی سے لے لینا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نفس المؤمن معلقۃ فی دینہ حتی یقضى عنہ، مومن بھی ہو جنتی بھی ہو، جب تک قرضہ اس کے اوپر جو ہے وہ ادا نہیں ہو جاتا اس کی نفس روح کو اللہ لٹکا کے رکھتا ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جابر کہتے ہیں میرے دل میں تھا ایک کھجور بھی نہ بچے، اللہ مجھے بھی اور میرے باپ کو بھی جو شہید ہو چکے ہیں قرضے کے بوجھ سے آزاد کر دے۔ لیکن جابر کہتے ہیں سارے قرض داروں کو تول کے دے دی، اللہ کی قسم ایک کھجور بھی اللہ نے کپڑے سے کم نہیں ہونے دی۔ اب جابر خوشی کے آنسو رو رہے تھے کہ یا اللہ اتنا بڑا کرم، میں تو ساری زندگی ان کا بوجھ نہیں تھا اتار سکتا، تو نے ان کے بوجھ بھی اتروا دیے، ہمارے لیے بھی پیچھے چھوڑ دیا، ہمیں بوجھ سے بھی آزادی دے دی، باپ بھی میرا آزاد ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جابر کی طرف دیکھا، آپ مسکرا پڑے، فرمایا جابر تجھے یہ مشورہ دیا کس نے تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے۔ آپ نے فرمایا عمر کو جا کے اطلاع کر دو جو مشورہ دیا تھا اللہ نے پورا کر دیا۔ یہ ایمان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تبوک کے وقت جب جنگ لڑنے صحابہ آ رہے تھے تو اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ کی تعداد تھی۔ اب اس موقع پہ صحابہ فرماتے ہیں واپس آئے، بھوک لگی ہوئی، شدت کے اور زوروں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس میں کچھ صحابہ مل کے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو کچھ اونٹ ذبح کر لیں، پیٹ بھر کے کھانے کو تو ملے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ کہ صحابہ نکلے خوشی خوشی رسول علیہ السلام کے خیمے سے، عمر آگے سے آ رہے تھے، فرماتے ہیں خیر ہے، بڑے خوش ہو، کہتے ہیں کتنے دنوں سے پیٹ بھر کے کھانا کھانے کو نہیں ملا۔ بھائیو ہم کیا جانے اسلام کی قدر، دنیا کی سب سے بڑی طاقت رومیوں سے صحابہ لڑنے گئے تھے، اور فرماتے ہیں کہ سارے دن میں ایک کھجور منہ میں رکھتے اسی کو چوس چوس کے پورا دن گزار لیتے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اتنی قربانیاں۔ اب کہتے ہیں ہم نے اجازت دے دی کہ اونٹ ذبح کر دے کو کھانا تو کھا لے، آپ نے اجازت دی، عمر رضی اللہ عنہ ملے تو کہتے ہیں بھئی ہم اونٹ لگے ہیں نہر کرنے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت دی ہے۔ عمر نے چاروں پانچوں صحابہ کو یوں بازوؤں میں لیا، اللہ کے رسول کے خیمے میں دھکیل دیا، خود بھی آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اجازت دی کو اونٹ نہر کرنے کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سواریاں پہلے ہی تھوڑی ہیں ہمارے پاس، 2-2 3-3 4-4 صحابہ ایک ایک اونٹ پہ باریاں بدل بدل کے سفر کر رہے، اگر اور ہم نے کوئی 40-50 اونٹ نہر کر دیے تو سواریاں اور تھوڑی پڑ جائیں، تو آپ ایسا کریں کہ اونٹوں کو نہر نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہاری رائے کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہوں اور اللہ آسمانوں سے برکت نازل نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لشکر میں اعلان کروائیے جس کے پاس کھجور ہے ایک کھجور کو لے، جس کے پاس میں ستو ہیں وہ ستو لے، جس کے پاس جو کے دانے ہیں وہ لے۔ لیکن اعلان ہو گیا، ایک کپڑا دسترخوان کی شکل میں بچھایا گیا، پورے لشکر میں سے جو اکٹھا ہوا وہ 2 سیر نہیں بنتا، وہ آدھی کھجور ہے، جو کے اتنے سے دانے کسی کے جیب جاڑنے سے نکلا ہے، وہ جو کچھ جمع ہوا، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے برکت کی دعا کر دیں۔ کمال ایمان تھا، اللہ کی قسم، ایک مومن کی نگاہ ہی وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے جو عام کمزور ایمان والوں کو یقین نصیب نہیں ہوتا۔
ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا تھا عمر کا ایمان وہ ایمان ہے جس کے ایمان کے سامنے شیطان بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا کی، صحابہ کو حکم ہوا آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے گئے خود بھی کھایا۔ صحابہ کرام کو حکم ہوا جس جس کے پاس مشکیزیں برتن جو کچھ بھی ہے ان میں سب میں جمع کرتے جاؤ۔ سارے برتن بھی بھر گئے، مشکیزیں بھی بھر گئے، سارے کے سارے لشکر میں بھی پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اللہ کی قسم ایک کھجور یا ایک جو کا دانہ بھی اس کپڑے سے کم نہیں ہوا۔ عمر مسکرا رہے تھے، اللہ کے رسول عمر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں۔ بھائیو یہ عمر فاروق کی سیرت ہے۔ اپنی زندگیوں میں اپنے رب کے بعد اپنے نبی علیہ السلام پہ بھرپور اور مضبوط ایمان جب تک نہ ہو کسی کام میں خیر اور برکت نازل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ نبی علیہ السلام پہ مکمل صحیح معنوں میں جو ایمان ہے وہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔